شادی کے 3 دن بعد پہلی بار نورین نے اپنی بیٹی کو یہ آپشن دیا تھا کہ وہ ابھی اس رشتے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ جو لوگ تیسرے ہی دن ایسے مطالبے کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر اسے اور بھی پریشان کر سکتے تھے۔ عائشہ ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی دوستوں اور کزنز کے ٹیکسٹ میسیجز، کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ یہ ہمت نہیں کر سکی تھی کہ وہ ماں سے کہہ دیتی کہ اسے طلاق چاہیے۔ اس نے وہی راستہ چنا تھا جو اس معاشرے میں سب چنتے تھے، سمجھوتے کا اور اچھے وقت کے انتظار کا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ وقتی تھا، یہ چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھا، اور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تو پھر وہ اور احسن اپنے طریقے سے زندگی گزارتے۔ احسن کی فیملی کی ساری شکایات دور کر دی گئی تھیں۔ اسے شادی کے 1 ہفتے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی۔ عائشہ کے نام نورین نے ایک پلاٹ ٹرانسفر کر دیا تھا، اور عائشہ کے نانا نے اس کو کچھ رقم تحفے میں دی تھی جو اس نے احسن کے مطالبے پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے ہنی مون منانے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ احسن سعد نے پہلی بار ہنی مون کے دوران کسی بات پر برہم ہو کر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اسے گالیاں دی تھی۔ عائشہ عابدین سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔ عائشہ نے یہ جان لیا تھا، ہو سکتا ہے اس کا شوہر بہت اچھا مسلمان ہو، لیکن اچھا انسان نہیں تھا، اور عائشہ نے اس کا انتخاب اس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ اس دھوکے میں جس میں وہ ان بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور 2 رخے نہیں تھے۔ وہ 1 مہینے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں عائشہ بدل گئی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب خاندان میں آ گئی تھی جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھا، لیکن اندر سے بے حد گھٹن زدہ تھا، اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا تھا۔ احسن خود اپنے باپ کی کاپی بن گیا تھا اور اسے اپنی ماں کی کاپی بنانا چاہتا تھا، جسے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت سمجھتا تھا۔ وہ اور اس کی بہنیں، وہ عائشہ عابدین کو ان کے جیسا بنانا چاہتے تھے، اور عائشہ عابدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آئیڈیل مسلم عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں۔ اس گھر کے ماحول اور سعد کے رویے اور مزاج کی وجہ سے اس کی نندوں کے لیے رشتوں کی تلاش جاری تھی، لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن اور سعد ان دونوں کے لیے لے کر بیٹھے تھے، اس کو سامنے رکھ کے رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل تھی۔ عائشہ شادی کے 2 مہینوں کے اندر اندر اس ماحول سے وحشت زدہ ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کا لیا ہوا حلف توڑ کر اپنے نانا نانی سے سب کچھ شیئر کرتی اور ان سے کہتی کہ وہ اسے اس جہنم سے نکال لیں، اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ خبر جو اس وقت اسے خوش قسمتی لگتی، اسے اپنی بدقسمتی لگی تھی۔ عائشہ عابدین ایک بار پھر سمجھوتہ کرنے پر تیار ہو گئی، ایک بار پھر اس امید کے ساتھ کہ وہ بچہ اس گھر میں اس کی حیثیت کو بدل دینے والا تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اور احسن سعد کے تعلق کو، تو یہ بھی اس کی خوش فہمی ہی تھی۔ وہ پریگننسی اس کے لیے ایک اور پھندا ثابت ہوئی۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں ہی رہے گی۔ عائشہ نے 9 مہینے جتنے صبر اور تحمل کے ساتھ گزارے تھے صرف وہی جانتی تھی۔ وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سسرال والوں اور احسن کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے عائشہ نے اس پر اصرار نہیں کیا۔
اس کے سسرال والوں کو عائشہ کا بار بار اپنے نانا نانی کے گھر جانا اور ان کا اپنے گھر آنا بھی پسند نہیں تھا، تو عائشہ نے یہ بات بھی بنا چوں چاہ کے مان لی تھی۔ وہ اب کسی سوشل میڈیا پر نہیں تھی، کیونکہ احسن کو خود ہر فورم پر موجود ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں تھا کہ وہ وہاں ہو اور اس کے کانٹیکٹس میں کوئی مرد ہو، چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کلاس فیلو ہی کیوں نہ ہو۔ اور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجود اپنی آئی ڈی ختم کر دی تھی۔ اس کے پاس ویسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اظہار کے لیے اسے فیس بک سے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی۔ احسن سعد کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھے صبح دیر تک سوتی رہے۔ عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤنج میں آ جاتی تھی۔ گھر میں ملازم تھے، لیکن ساس سسر کی خدمت اس کی ذمہ داری تھی اور اس پر اسے اعتراض بھی نہیں تھا۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری جو اس سے پہلے خواتین میں تقسیم تھی، اب عائشہ کی ذمہ داری تھی، اور یہ بھی ایسی بات نہیں تھی جس سے اسے تکلیف پہنچتی۔ وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نانا نانی کے گھر میں بھی وہ بڑے شوق سے ان کے لیے کبھی کبھار کھانا بنایا کرتی تھی۔ وہ ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتی تھی، تذلیل سے گھبراتی تھی۔ اس گھر کے افراد ستائش اور حوصلہ افزائی جیسے لفظوں سے نا آشنا تھے۔ وہ تنقید کر سکتے تھے، تعریف نہیں۔ وہ اس گھر میں یہ سوال کرتی تو اپنے آپ کو ہی وہ احمق لگتی کہ اس نے کھانا کیسا بنایا تھا۔ شروع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کا جواب اسے بے حد تضحیک آمیز جملوں اور تمسخر سے ملا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ بھی نفسیاتی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ احسن سعد اس کے لیے ایک ضابطہ طے کر گیا تھا، وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی، اللہ سے حکم عدولی کی معافی مانگے گی، پھر اس شخص سے جس کی اس نے نافرمانی کی ہوگی۔ ہفتے میں ایک بار عائشہ ایسا ایک معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھ رہی ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔ احسن سعد اپنا سارا بچپن اپنی غلطیوں کے لیے اپنے باپ کو ایسے ہی معافی نامے لکھ لکھ کر دیتا رہا تھا، اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اس نے وہی رسی ڈال دی تھی۔ عائشہ پہلے حجاب کرتی تھی، اب وہ نقاب اور دستانے بھی پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بال کٹوانا چھوڑ دیا تھا، میک اپ، فیشیل، چہرے کے بالوں کی صفائی، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس گھر کی عورتیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ وہ آئیڈیل عورتیں تھیں، اور عائشہ عابدین کو اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے نانا نانی اور فیملی کو یہ پتہ تھا کہ اس کے سسرال والے اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن عائشہ اس گھر میں کیا برداشت کر رہی تھی انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس حلف کو نبھا رہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے بیٹھی تھی۔ کوئی بھی اس سے ملنے پر، اس سے فون پر بات کرنے پر اسے کریدتا رہتا، مگر عائشہ کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اور اس کی ناخوشی دوسروں کی غلط فہمی تھی۔ اور ان 9 مہینوں کے دوران اس کا اور سعد کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا۔ ان کے درمیان فون پر اور اسکائپ پر بات بھی بہت مختصر ہوتی تھی، اور اس میں بھی تب وقفہ پڑ جاتا جب احسن کے گھر میں کوئی اس سے خفا ہوتا۔ امریکہ میں ہونے کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر معاملے سے اسے آگاہ رکھا جاتا تھا، خاص طور پر عائشہ کے حوالے سے۔ عائشہ کو کبھی کبھی لگتا تھا
وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں تھا، ایک بادشاہ اور کنیز کا رشتہ تھا۔ احسن سعد کو اس سے ویسی ہی اطاعت چاہیے تھی اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے ایسی بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی جیسی احسن سعد کو چاہیے تھی۔ اسفند کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی اس گھٹن نے اس کے بچے کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس کا بیٹا اسفند نارمل نہیں تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح بھینچ کر کھولا، ایک بار، دو بار، پھر اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنی لمبی ٹانگوں کو اسٹڈی ٹیبل کے نیچے رکھے، فٹ ہولڈر پر سیدھا کرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹے سے مسلسل اس لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہنے کے باوجود جو اس وقت بھی اس کے سامنے کھلا ہوا تھا اور جس پر چمکتی گھڑی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں رات کے 2:30 بج جانے کا اعلان کر رہی تھی، وہ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کا کی نوٹ اسپیکر تھا، جس کی تقریر کل دنیا کے ہر بڑے چینل اور اخبار کی شہ سرخی بننے والی تھی۔ 3:40 پر اس نے بالآخر اپنا کام ختم کیا۔ لیپ ٹاپ کو بند کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ موسم سرما تھا اور ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا، اتنا وقت کہ وہ چند گھنٹے کے لیے سو جاتا، اور چند گھنٹوں کی نیند اس کے لیے کافی تھی، نماز کے لیے دوبارہ جاگنے سے پہلے۔ وہ اس کی زندگی کا معمول تھا اور اتنے سالوں سے تھا کہ اسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگا تھا۔ صوفے کے سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے کچھ بین الاقوامی جریدوں کی کاپیز پڑی تھیں، اور ان میں سے ایک کے سرورق پر حمید سکندر کی تصویر تھی۔ بینگ گلوبل لیڈرز 500 کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان، اپنی مخصوص شرارتی مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، کیمرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اسی اعتماد، دلیری اور وقار کے ساتھ جو اس کا خاصہ تھا۔ سالار سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرائی۔ اس نے جھک کر وہ میگزین اٹھایا تھا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم میں پہلی بار آ رہا تھا اور دنیا کے اس موقر فورم کا جیسے نیا پوسٹر بوائے تھا۔ وہاں پڑا کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جس میں اس نے حمید سکندر یا اس کی کمپنی کے حوالے سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ ڈیولشلی ہینڈسم، ڈینجرسلی میٹیکولس۔ سالار سکندر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ہیڈ لائن حمید سکندر کے بارے میں تھی، جس سے اس کی ملاقات کل اسی فورم میں ہونے والی تھی جہاں اس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا۔ اس نے اس میگزین کو دوبارہ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل فون کھٹکا۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے سالار نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ وہ واقعی شیطان تھا، خیال آنے پر بھی سامنے آ جاتا تھا۔ جاگ رہے ہیں؟ وہ حمید سکندر کا ٹیکسٹ تھا۔ اسے باپ کی روٹین کا پتہ تھا۔ وہ خود بھی بے خوابی کا شکار تھا۔ یس، سالار نے جواباً ٹیکسٹ کیا۔ بڑی اچھی فلم آ رہی تھی، سوچا آپ کو بتا دوں۔ جواب آیا۔ سالار کو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ دوسرا ٹیکسٹ آیا جس میں اس چینل کا نمبر بھی تھا جس پر وہ مووی آ رہی تھی۔
اس کی کاسٹ کے ناموں کے ساتھ، جس میں شارلیز تھرون کا نام جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ سالار کو اندازہ ہو گیا تھا۔ مطلع کرنے کا شکریہ۔ سالار نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ٹیکسٹ کا جواب دیا۔ اس کی بات کا جواب نہ دینا اس سے زیادہ بہتر تھا۔ میں سنجیدگی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اگلا جملہ بے سروپا تھا۔ سالار سکندر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم کا بینگ سٹار اسپیکر تھا، جو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ واہ کیا بات ہے، اسے بھی TAI میں چلا دو۔ اس نے اسے جوابی ٹیکسٹ کیا اور پھر گڈ نائٹ کا میسج۔ کھٹاک سے ایک مسکراہٹ اس کی اسکرین پر ابھری تھی، دانت نکالتے ہوئے۔ I'm serious۔ سالار فون رکھ دینا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا۔ آپشن چاہیے یا اپروول؟ اس نے اس بار بے حد سنجیدگی سے اسے ٹیکسٹ کیا۔ مشورہ۔ جواب اسی تیز رفتاری سے آیا۔ ٹی وی بند کر کے سو جاؤ۔ اس نے جواباً اسے ٹیکسٹ کیا۔ بابا میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ رئیسہ اور عنایہ کی شادی سے پہلے میرا شادی کرنا مناسب نہیں، خاص طور پر جب جبرائیل کی شادی کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ وہ اس کے اس جملے پر اب کھٹکا تھا۔ اس کی باتیں اتنی بے سروپا نہیں تھیں جتنا وہ انہیں سمجھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے عنایہ اور رئیسہ کی شادی کا ذکر لے کر بیٹھا تھا تو کوئی مسئلہ تھا، اور مسئلہ کیا تھا یہ سالار کو ڈھونڈنا تھا۔ تو اس نے اگلے ٹیکسٹ میں جیسے کچھ اور اگلوانے کے لیے دانہ ڈالا۔ جواب خاصی دیر بعد آیا، یعنی وہ اب سوچ سوچ کر ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک بساط بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔ تو بس پھر ہمیں عنایہ اور رئیسہ کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے۔ جواب سوچ سمجھ کر آیا تھا لیکن مبہم تھا۔ رئیسہ کے بارے میں یا عنایہ کے بارے میں؟ سالار نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے پوچھا۔ حمین کو شاید باپ سے اس بے دھڑک سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ امامہ نہیں تھا جس کو وہ گھما پھرا لیتا تھا۔ وہ سالار سکندر تھا جو اسی کی طرح لمحوں میں بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ رئیسہ کے بارے میں بالآخر اسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنا پڑا۔ سالار کے لیے جواب غیر متوقع نہیں تھا لیکن حیران وہ اس کی ٹائمنگ پر ہوا تھا۔ تم خود رئیسہ کے لیے بات کر رہے ہو یا رئیسہ نے تمہیں بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ سالار کا اگلا ٹیکسٹ پہلے سے بھی ڈائریکٹ تھا۔ حمین کا جواب اور بھی دیر سے آیا۔ میں خود کر رہا ہوں۔ سالار کو اس کے جواب پر یقین نہیں آیا۔ رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے؟ اس نے اگلا ٹیکسٹ کیا۔ جواب ایک بار پھر دیر سے آیا اور یکدم سالار کو احساس ہوا کہ یہ بات چیت دو افراد کے درمیان نہیں ہو رہی تھی، تین لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی، وہ، حمین اور رئیسہ۔ وہ تاخیر جو حمین کی طرف سے جواب آنے پر ہو رہی تھی وہ اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے سوال و جواب رئیسہ کو بھی بھیج رہا تھا اور پھر اس کی طرف سے آنے والے جوابات اسے فارورڈ کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی بچپن کی عادت تھی، ایک دوسرے کے لیے ترجمان کا رول ادا کرنا، اور زیادہ تر یہ رول رئیسہ ہی اس کے لیے کیا کرتی تھی۔ کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ جواب دیر سے آیا تھا لیکن اس کے ڈائریکٹ سوال کے جواب میں
بے حد ڈپلومیٹک انداز میں دیا گیا تھا، اور یہ حمین کا انداز نہیں تھا، یہ رئیسہ کا انداز تھا۔ کون پسند کرتا ہے؟ ہشام۔ سالار نے جواباً بے حد اطمینان سے ٹیکسٹ کیا۔ اسے یقین تھا اس کے اس جوابی سوال نے دونوں بہن بھائیوں کے پیروں تلے سے کچھ لمحوں کے لیے زمین نکالی ہوگی۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سالار اتنا باخبر ہو سکتا ہے۔ حسب توقع ایک لمبے وقفے کے بعد ایک پورا منہ کھولے ہنستی ہوئی اسمائلی آئی تھی۔ گڈ شاٹ۔ یہ حمین کا جواب تھا۔ رئیسہ سے کہو آرام سے سو جائے، ہشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوگی۔ میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں، اور تم دونوں اب مجھے مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں کرو گے۔ سالار نے ایک وائس میسج حمین کو بھیجتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد وہ واقعی بھوتوں کی طرح غائب ہو جائیں گے، خاص طور پر رئیسہ۔ رئیسہ سالار کی زندگی پر اگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا تو یہ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خوش قسمت تھی۔ جس کی زندگی میں آتی تھی اس کی زندگی بدلنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ جیسے پارس پتھر تھی جو اس سے چھو جاتا سونا بننے لگتا تھا۔ سالار سکندر کے خاندان کا حصہ بننے کے بعد وہ ان کی زندگی میں بھی بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھی، اور اب ہشام سے منسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اس خوش قسمتی کے دائرے نے ہشام کو بھی اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا تھا۔ بحرین میں ہونے والے اس طیارے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے جو افراد ہلاک ہوئے تھے وہ دراصل بحرین کی بادشاہت کے حقداروں کی ہلاکت تھی۔ پیچھے رہ جانے والا ولی عہد نوجوان، نا تجربے کار اور عوام سے بہت دور تھا، اور اس حلقے میں بے حد ناپسندیدہ تھا جو امیر کا حلقہ تھا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔